زمانے میں لوگوں نے اپنی ذاتی شہرت کے لیے اور اپنے چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے خطرناک دھندا یہ کیا ہے کہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کو معاذ اللہ مشکوک کرنا چاہا ہے۔ یاد رکھنا، امت کے علماء نے محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی، کوشش کی تھی، اور خاص کاوشوں کے ساتھ امت کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کو بٹھایا تھا۔ ہم اپنے بچپن میں جب کسی صحابی کا قول سنتے تھے نا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، تو ہم ذرا کان لگا کے سنتے تھے کہ اتنے بڑے آدمی کی بات ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے، تو ہم سمجھتے تھے یہ تو کئی راہیں کھولے گا، یہ بہت ساری حکمتوں کا مجموعہ ہوگا۔ جب کہا جاتا تھا نا کہ یہ فرمان تو جناب سیدنا انس بن مالک کا ہے، تو ہم دل کے سارے دروازے کھول کے روح کی تختیوں پر اسے لکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر اگر کوئی کہتا تھا کہ بات مولا علی کی ہے، اگر کوئی کہتا تھا کہ ارشاد عثمان غنی کا ہے، اگر کوئی کہتا تھا یہ تذکرے حضرت فاروق اعظم کے ہیں، اگر کوئی کہتا تھا کہ میں آج تمہیں جناب صدیق کی بات نہ سناؤں، آپ یقین کرنا ایسے تھا جیسے دل اس نے اپنی دھڑکن کو بھی بادب کر لیا ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ سانسوں کا شور بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ بات تو حسن حسین کی ہونے لگی ہے، امامین کریمین کی ہونے لگی ہے، حسنین شہزادوں کی طبیعتیں رک جاتی تھیں۔ پھر دھندے ہوئے، پھر لوگوں نے اپنی ذاتی چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے عظیم ہستیوں کی بات کی۔ کن کی بات کرنے لگے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ حضور کی بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی بات کرتے ہو؟ ظالموں، صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میں پتہ ہے کن کی بات کرتے ہو، ان کی باتوں کو دیکھو نا۔ آج کبھی کوئی شخص آ کے ملے نا، فلاں بزرگ کے پاس رہتا ہے، تو لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں، یار ذرا نمبر تو دینا، یار تھوڑا رابطہ تو کرانا، یار ذرا کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ وہ آج کسی بزرگ کے خدام کی اتنی قدر ہے، لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، تو جو صحبت رسول میں بیٹھتے رہے، جو دروازہ رسول پر بیٹھتے رہے، جو کاشانہ نور پر بیٹھتے رہے، جو حضور کے خیموں کے لیے تلواریں لے کر باہر محافظ بن کے کھڑے رہے، اس لیے لوگوں کی ان باتوں میں نہ آنا، خبردار۔ وہ تمہیں کئی چیزیں کھول کے بھی دکھائیں تو انہیں کہنا ہمیں تو کسی نے کہا ہے کہ محبوب کی گلی کے جانور کا بھی قدر کرنا ہے، یہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو حضور کے غلام ہیں۔ خبردار، یہ دھندے تمہیں مشکوک کرنے کے لیے، تمہارے دلوں سے وہ روشنی، وہ رانائی، وہ روحانیت کھینچنے کے لیے ہے۔ میں قربان ان رستوں پر جن رستوں سے سیدہ عائشہ صدیقہ گزرا کرتی تھی، ہماری مائیں قربان ان رستوں پر جہاں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ گزرتی تھی۔ میری بیٹی، میری بیٹیاں نچھاور ان راہوں پر جن راہوں سے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ نے قدم مبارک رکھا ہے۔ اور یارو آپ دیکھو تو صحیح بات کن کی ہے، اب دیکھو تو صحیح عنوان کن کا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے کبھی لفظوں کا درد پتہ چل جائے نا کیا ہے، حضور نے فرمایا اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ڈرنا اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں۔ لوگ ڈرتے نہیں، شرم، خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اتنی بڑی بات کرتے ہیں جن ہستیوں کا نام لیتے وقت گردن جھکانی چاہیے تھی، ان پر کھل کے بات۔ یہ بے باکی نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ تم نے کس چیز کا نام کیا رکھ لیا ہے؟ تو یاد رکھنا ان کا اکرام کرنا،
ان کے بارے میں تو رب کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم کبھی ان کے چہرے دیکھو تمہیں سجدوں کا نور نظر آئے، پیشانیاں چھلکیں گئی، ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ کوئی عظیم لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں آپ انداز دیکھیے قرآن مجید کا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے نا، وہ جو ان کے ساتھ ہے ان کی کیا ہی بات ہے، جو ان کے پاس ہے ان کی کیا مقدر ہے، صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس جماعت کی قدر، اور پھر ان سے سیکھنا ہے، ان سے لینا ہے۔ آپ کبھی ایک ایک صحابی کو پڑھیں گے تو آپ کو انوکھی انوکھی باتیں نظر آئیں گی، کوئی خدمت کے عروج پہ ہیں، کوئی محبت کے عروج پہ ہیں، کوئی ادب کے عروج پہ ہیں، کوئی شجاعت اور دلیری کے عروج پہ ہیں۔ ایسی ایسی خوشبوئیں اور ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ۔ ان لوگوں کی شخصیتیں پڑھو گے تو جینے کا لطف آئے، اور پھر ان میں بھی جو حضور کے زیادہ شرف پانے والے ہیں، وہ جو میں نے آیت پڑھی والسابقون السابقون، اللہ فرماتے ہیں سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے، السابقون الاولون سبقت لے ہی گئے، کیا ملا انہیں؟ اولئک المقربون، فرمایا یہ قرب والے لوگ ہیں، یہی ہیں جنہیں قرب ملا ہے اللہ رسول کا۔ یہ جو السابقون، وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سیدہ خدیجہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت جناب سیدنا مصعب بن عمیر، حضرت بلال حبشی، اور بڑا نام اور عظیم نام، اور جن کی عظمت دیکھتے دیکھتے سروں سے پگڑیاں گر جائیں، وہ ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ سے جو حضور کا خاص پیار ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاس ہونا تو ویسے ہی طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے، ویسے ہی دل لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پاس پا کے بندہ بے فکر سا نہیں ہو جاتا، بس تو آ گیا اب خیر ہے، تو بیٹھ میں سونے جا رہا ہوں، تو آ گیا ہے نا، تیرے آنے سے کچھ طبیعت ڈھارس ہو گئی ہے، تسلی ہو گئی۔ کچھ لوگ نا جو دل کے بڑے قریب نہیں ہوتے، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، سیدنا امیر حمزہ رسول کریم کے قلب اطہر کے بڑے قریب، بڑے حضور کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ ظاہری طور پر صرف 2 سال سرکار سے پہلے ولادت ہوئی ہے ان کی، ایک ہی ماں کا دودھ بھی پیا ہے، اور محبت بڑی کی ہے رسول پاک کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ حضور کی ویسے ہی ہر ادا اس قابل تھی کہ پیار کیا جائے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر وقت نبی ہے حضور اللہ، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ان سے خاص رشتہ ہے، اور پھر چونکہ وہ چچا تھے حضور کے، بتیجے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ انج ذرا کار گلاں کر کر لئی دیاں نے نا اپنے بچیاں دے سامنے، آکھی دا انہاں دے ابے نے بڑا ستائی رکھیا ہے، کام تھوڑا کیتا سو حصہ زیادہ لے گیا ہے، وہ گلاں باتاں کر لی دیاں نے نا، بچے پھر پکے ہو جاتے ہیں کہ شاید پورے غلط ہی ہیں یہ کزن ہمارے سارے۔ لیکن یہ کہ بھائی کی اولاد پیاری لگتی ہے، ہاں ہاں، ان کو جوان آتا جاتا دیکھ کے بندے کا دل راضی ہوتا ہے۔ وہ ابا جی کبھی چھوٹا بھائی پریشان ہو جائے نا تو ابا جی اپنے بچوں کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں ساڑھے کو نہیں روز پیسے دین ہوندے، ان ساڑھے بھی بچے نے، آندہ مینوں پھر 5 لاکھ دو، ایویں 2 کو دیاں گا، ساڑھے کو اچھا دل کر رہے ہیں انہیں 5 منگیا تو 10 دئیے، لیکن وہ اب اپنے بچوں کے سامنے خود ہی کوتاہیاں بیان کی ہیں، کمیاں بیان کی ہیں، بچے پکے ہو گئے، لیکن لگتے ہیں بھائی پیارے لگتے ہیں، بھتیجے بھی پیارے لگتے ہیں، قریبی رشتے کبھی بھی ان کی غلطیوں سمیت بھی طبیعتوں پہ پیارے۔ حضرت امیر حمزہ ایک تو خوبصورت بڑے تھے،
पेशानी बड़ी खूबसूरत थी, कद ना बहुत ऊंचा था ना बहुत लंबा था, जिस्म भी दुबला पतला था, और उससे बढ़कर ये कि बहादुर बड़े थे, शिकार खेलने का शौक रखते थे, तीर अंदाजी का शौक। आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे, एक बात कर लूं? चले नहीं करते, आप सब ने हाँ नहीं की, तो कारी साहब से प्यार है तो कोई कर ले एक बात। चलो आपकी इजाजत से करने लगा हूं। आजकल ना काकरोच देख के चीखे मारना ये मालदार होने की अलामत है। छिपकली देख ली बच्चे ने, चीखे मार रहा है, क्यों जी? कहते बर्गर फैमिली है। खुदा के बंदो, जो कौम छिपकली से डरती है और काकरोच से डरती है, ये मजबूत होगी, ये मैदान में निकले। मेरी तरफ देखें जी, जो कौमें छोटी छोटी चीजों से डरती फिरती हैं, वो जी काकरोच, ओ खुदा के बंदो, इनको ताकतवर होना सिखाओ। और फिर क्या होता है, वो बच्चे आसाबी तौर पर कमजोर हैं, छोटी छोटी बातों से डर जाते, सहम जाते, किसी मैदान में खड़े नहीं हो पाते। सैयदना अमीर हमजा की याद में बैठे हो, सुनो, हजरत अमीर हमजा तीर अंदाज थे, नेजाबाजी करते थे। हजरत अमीर हमजा घुड़सवारी करते थे। एक को जरा कम रखें जी इसकी। सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो उनका मिजाज ये था कि वो शिकार खेलने जाते थे। आपकी तबीयत तवाना होना चाहिए, आपके अंदर आसाबी मजबूती होनी चाहिए, लेकिन कमजोरी सिखाई है हमने। इतनी सहूलतें दे दी हैं बच्चों को, इतनी सहूलतें दे दी हैं कि वो कमजोर से कमजोर तर, वो 2 मिनट धूप में खड़े ही नहीं रह सकते। इसलिए लोग भी उनकी कमजोरियों से आगाह हो जाते हैं और बड़ी जल्दी किसी भी मकाम पर लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं, इन्हें ताकतवर बनाए। हजरत अमीर हमजा शिकार खेल के आ रहे थे, लौंडी ने बताया कि आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, अबू जाल ने तकलीफ दी है, मारा है। तो हुजूर के चचा है ना, फौरी तौर पे डंडा उठाया, सीधा जाके ना, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज है, जा करके ना डंडा मारा अबू जाल के सर में, और इतने कुछ जोश से मारा कि वहां सारे बैठे थे। जुर्रत करना बंदे का काम है, मदद तो अल्लाह करता है। अकेले गए उनके बीच और इस जोर से डंडा मारा कि जुर्रत ना हुई किसी को बात करने। डंडा मारा और कहा, तुम क्या समझते हो वो अकेले हैं? आज के बाद मैंने भी वही दीन कबूल कर लिया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। बस ऐलान कर दिया, बस कह दिया, बस हो गए, गुफ्तगू हो गई, बात हो गई, ऐलान कर आए। फरमाते हैं मैं घर आया रात को तो मैं सोचने लगा, यार तू सरदार है कबीले का और आज तू बड़ी बात ही कर आया है, और बड़ा ही तूने आज दावा कर दिया है, और तूने किसी से मशवरा भी नहीं किया। कहते रात सारी पेचोताप में गुजरी, सुबह मैं हुजूर की बारगाह में गया। कह लेने दे मुझे, कुछ लोगों के लिए रब ने बंदोबस्त फरमाया होता है, उनके दिल मोड़े होते हैं, सारा कुछ पहले से तैयार होता। हजरत अमीर हमजा कहते हैं हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर के मैंने जैसे ही इस्लाम के बारे में सवालात किए कि मुझे कुछ बताइए, फरमाते हैं करीम बताते जाते थे और मेरा दिल दीन की तरफ माइल होता जाता। बस हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने शेर अता किया इस्लाम को। जिस दिन हजरत उमर आए ना कलमा पढ़ने के लिए, तो आपने सुन रखा है जनाब उमर तो घर से तलवार लेके निकले थे। तो हजरत उमर जब आ रहे थे ना, तो हुजूर दारे अरकम में थे, तो हजरत अमीर हमजा को किसी ने बताया उमर आ रहे हैं, गले में तलवार है। तो जनाब उमर की बहादुरी भी बड़ी मारूफ थी, जमाना जानता था कि फैसलों के अटल हैं, मिजाज के पुख्ता हैं, आसाब के ताकतवर। किसी ने कहा जनाब उमर आ रहे हैं, तो हजरत अमीर हमजा फरमाने लगे आ रहे हैं तो फिर क्या हुआ, आने देना। कहा उनके हाथ में तलवार है, तो फरमाया फिर क्या हुआ, अगर वो उमर है तो मैं हमजा हूं, आने देना जरा। हजरत सैयदना उमर आए, लेकिन वो तो रंग ही और था, उन्होंने तो आते ही कलमा पढ़ लिया और वो तो बात ही और हो गई। फिर उस दिन हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह की इबादत करें और हम किसी से छुप के करें।
تو حضور نے تو رات کو دعا مانگی تھی نا، اے اللہ اسلام کو قوت دے، عمر کو کلمہ پڑھا کے چھپ کے کریں. تو کریم فرمانے لگے عمر بتائیے نا کیا کرنا ہے. کہ یا رسول اللہ 2 جماعتیں بنے گی، 2 لائنیں بنے گی. ہم حرم مکہ میں جائیں گے اور اعلانیہ جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ فرمایا ایک لائن کے آگے آگے تلوار لے کے عمر ہوں گے اور دوسری کے آگے امیر حمزہ ہوں گے. اور پھر انداز انوکھا تھا. فرمایا جس میں جرت ہو ہمیں روک کے دکھائے. آئے میدان میں نکلے، لیکن جناب عمر کا قد کاٹ اور روب، اور ادھر سے حضرت امیر حمزہ بس نعرے گونجتے رہے، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، جو بھی رنگ تھا اس وقت اذان کا، بات کہنے کے وہ تذکرے ہوتے رہے. لیکن ان دونوں کی شجاعت تھی کہ کسی کو قریب آنے کی جرت. حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا جو قرآن مجید بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے. فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ لوگ اپنے رب سے راضی ہیں. یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو دکھ ہے، یہ ذہنی ٹینشن ہے، کس چیز کا نام ہے بھلا؟ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے. یہ دکھ ہے. اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا. بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے. یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا. فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے. اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو. بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار. مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں. آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں. یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں. اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے. میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں. ٹھنڈا ہو جائے گا دل. آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں. دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے،
وہ خوب کرنی چاہیے. نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا, نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا, جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش, سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے. یہ نوجوان زیادہ غور کریں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں, محنت بھی پوری کرتا ہوں, کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے, پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ غور کریں بات پر. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے. لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے, کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا. 950 سال تک تبلیغ, پھر غور کرو, 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان. اس کو سمجھیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا, اپنی حکمت سے, اپنی مرضی سے. نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے. نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی. باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے. ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں, بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ. وہ ایک دوست مجھے, ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں آ کے, بڑے حالات خراب نے, ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے, آپ کو کیا بتائیں, لوگ دور ہو گئے, لوگ ڈسٹرب ہو گئے, لوگ ڈسہارٹ ہیں, لوگ ہم سے مایوس ہیں. میں کیا تیری گل ہوئے گی, ساڑھے کو تے بندے سانبے نہیں جاندے. آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی بات ہوگی, ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر پھر لوگ آتے ہی گئے, پھر کارواں بنتا گیا. یہ آپ کبھی منظر دیکھیں نا, یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں, کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں. ارے میں گسارو سویرے سویرے, خرابات کے گرد پھیرے با پھیرے, کبھی اس طرف بھی گزر کر کو دیکھو, بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو مایوسی کس بات کی ہے, پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں. یہ سچوں کی جماعت ہے, اس میں سچے رہے ہیں, اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی. تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا, بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں, مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں. اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں, اپنے رب سے راضی رہیں. حضرت سفیان ثوری نہ دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. چھوڑ دیں گی, سنیں, اللہ آپ کو سلامت. دعا مانگ رہے, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھی. تو پردے کے پیچھے سے بولی, کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگے. حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے, فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے. پہلے تو راضی ہو. تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو مقام شکر پہ تو آ, پہلے تو مان. وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح. محنت پوری کریں, اسباب سارے جمع کریں, لیکن پھر راضی رہیں. درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو, ریت پہ گھسیٹتے تھے, گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے, پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے. اللہ اکبر. حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا تھا انہوں نے, اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے, اور میری چربی پگھلی تھی تو وہ کوئلے بجھے تھے, پر شکوہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کیا. وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے. ہم نے کیا بھی کچھ نہیں, ڈیوٹی بھی کوئی نہیں, مشقت بھی کوئی نہیں, کام بھی کوئی نہیں, اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے, پریشانی بھی بہت زیادہ ہے. خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو.
اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تسلی ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ تو آپ رب کی رضا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، لیکن الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں، کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں، انفرادی۔ یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے، ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے۔ وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا، تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی۔ تو بزرگ سیانے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں، سمجھ لے، اس نے کہا 15 سال۔ کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا، باقی بھی کوئی بتا۔ کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو، کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا، وہ 3 دن کے صرف دکھ ہی یاد ہے بھئی۔ سکھوں والی بھی کوئی، محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے، مالٹا، تو وہ انہوں نے پہلا کنوں چھیلا، اس کے اوپر سے چھلکا اتارا تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی، اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا۔ دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی، بڑا کسیلا ہے، بڑا ترش ہے، بد ذائقہ ہے، تھوک ڈالی، اور پھر کہنے لگے ایاز تو کھا ہی گیا ہے، ذرا برابر بھی تو نے اظہار نہیں کیا کہ کڑوا، کسیلا، بد ذائقہ کنوں ہے۔ تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے نہ ذائقہ دیکھا ہے نہ کنوں دیکھا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں، ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ملے ہیں اور کھائے ہیں، اور آج ایک کڑوا اگر میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا۔ ہاں، دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول۔ لفظ قبول کا پتہ ہے نا آپ کو؟ کبھی زندگی میں آپ نے قبول قبول کہا ہوگا، جو رہ گئے ہیں وہ کہہ لیں گے، تو یہ قبول بھی بڑا مزیدار ہے۔ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن۔ اور دیکھو کیسی لطیف بات کی ایک درویش نے، کہنے لگے مارو مارو مینو مار مکاؤ، مارو مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ بھائی اتنے شکوے نہ پیدا کریں، مطمئن رہنا سیکھیں، زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں، اطمینان قلبی کے ساتھ وقت گزاریں۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہے، جب انہیں مکے میں پتھر پڑتے تھے تب بھی وہ راضی تھے، اور جب اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو پھر بھی بڑے راضی تھے، اور جب 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تو پھر بھی وہ بڑے راضی تھے، اور جب 70 لوگ بدر میں شہید، احد میں شہید ہوئے، 70 یا 72 لوگ شہید۔ ادھر دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب جنگ ہونی تھی نا تو رات میرے پاس حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے ایک دعا نہ مانگے دونوں بھائی مل کے؟ آپ دعا مانگے، میں آمین کہوں گا، پھر میں مانگوں گا، پھر آپ آمین کہیے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے دعا مانگنی شروع کی، میں نے کہا یا اللہ کل میرا کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، پھر میں اس پہ غلبہ پاؤں تیری توفیق سے، پھر اسے گراؤں، دین کے اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ، تلوار، نیزہ اٹھا کے مال غنیمت میں جمع کراؤں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے، دعا ختم ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگے میں دعا مانگوں گا، آپ نے آمین کہنا ہے۔ فرماتے وہ دعا مانگنے لگے، کہنے لگے یا اللہ کل میرا نہ کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں،
اور جب ہم گتھم گتھا ہو جائیں تو اے اللہ پھر وہ کافر مجھ پہ غلبہ پا لے. تو میں نے یوں آنکھ کھولی, یہ کیا دعا ہوئی؟ کہنے لگی اللہ پھر وہ مجھے گرا دے, پھر وہ مجھے شہید کر دے, پھر وہ میری آنکھیں نکال لے, ناک کاٹ دے, کان کاٹ دے, وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اللہ کہتے ہیں پھر وہ کہنے لگے اللہ جب میں کٹا ہوا وجود لے کے تیرے حضور حاضر ہوں نا, تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حال کس لیے ہوا؟ تیرا تو گویا کسی سے ذاتی معاملہ نہیں تھا, یہ حال کس لیے ہوا؟ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کیجیے. نیکسٹ ویڈیو آنے تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.